قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو بھی مال تمہیں بطور غنیمت ملا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کا، وَابْنَ السَّبِیلِ، اور مسافروں کا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو نصرت نازل فرمائی تھی ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، وہ ابو سفیان کا قافلہ، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وعدے پر نہ پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے تم وہاں پر اکٹھے ہوئے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جسے ہو کر رہنا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل پر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا تمہارے خواب میں ان کو چھوٹا، تعداد میں کم. ولو، یہ انسان سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اگر مخالف فوج جو ہے وہ بڑی طاقتور اور بڑی تعداد میں نظر آئے تو ہمت پست ہوتی ہے، اور معلوم ہو کہ نہیں اڈے زیادہ کوئی نہیں، پھر انسان کی ہمت جو بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی کی کہ خواب میں یعنی کم دکھایا کفار کی تعداد کو. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہارتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑنے لگتے اس لڑائی کے بارے میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم اس کیفیت سے بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب دکھلا رہا تھا تم کو اللہ تعالیٰ انہیں، جب تم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کو تمہاری تعداد کم دکھا رہا تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے جو اس نے فیصلہ فرمایا ہے، جو کرنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننا. ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ کھڑا نہ کرنا. جنگ کے اندر جو ہے جب آپ کا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر لسن اینڈ اوبے کے ساتھ آپ جیتتے ہیں، آپ آرگومنٹس کے ساتھ نہیں جیتتے. یعنی جتنے بھی سویلینز ہوتے ہیں ان کا حلف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن فوج کا حلف جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کمانڈر، جو بھی فوج کے کمانڈرز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتی ہے. یعنی جو بھی ہمارے جتنے بھی سویلین ادارے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ ہر دفتر میں لگی ہوتی ہے. تو ریسنٹلی مجھے کچھ پی ایف بیسز میں کوئی موٹیویشنل خطاب کا موقع ملا، تو وہاں میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ جو بھی ان کے تمام دفاتر کے اندر، یعنی بیس کمانڈر کا دفتر بھی، اور جو فلائنگ کا او سی ہے اس کے دفتر میں بھی، یعنی ایک طرف قائد اعظم کی تصویر ہے اور ساتھ ہی ایئر چیف کی تصویر ہے، چیف آف ایئر سٹاف کی. یعنی پرسنلی جو اس کا حکم ہے وہ ماننا، وہ اس کو اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی پرسنل اطاعت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. جو فوج کا ڈسپلن ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی محتاط ہے وہ اپنے افسر کو سلیوٹ کرتا ہے،
اور وہ سلیوٹ کیا ہے؟ وہ سمبل ہے اطاعت کا. یعنی جب کوئی کمانڈر کسی افسر کو بلاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے تو آ کے سلیوٹ پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے, اس کے بعد پھر اسٹریٹجی ڈسکس کی جاتی ہے, وہاں آرگومنٹس ہوتے ہیں. لیکن جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو افسر کہتا ہے, کمانڈر کہتا ہے یو کین گو. تو وہ سیٹ سے اٹھتا ہے اور پھر سلیوٹ کر کے جاتا ہے کہ میرے سارے آرگومنٹس اپنی جگہ پر ہیں, بٹ آپ کا حکم میں مانوں گا. لڑائی میں یہ ضروری ہے. اب یہاں دیکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ کمانڈر ہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے؟ آتی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, ولا تنازعوا, اور ڈسپیوٹ نہ بناؤ. اب ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنی رائے دینا, ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے اپنی رائے پر اصرار کرنا کہ میری گل منو ہی منو. یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھلایا ہے وہ کیا ہے؟ نماز باجماعت میں جس کو بھی آپ امام بنا دے, خواہ وہ آپ کا اپنا غلام یا ملازم ہی کیوں نہ ہو, ونس یو سے کہ پیچھے امام دے اللہ اکبر, تو پھر اب اس امام کے ساتھ غلطی کرنا آپ پر لازم ہے. امام بھول جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ کر اس کو یاد کرا سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی نماز علیحدہ سے درست نہیں کر سکتے. آپ اس کے ساتھ غلطی کریں گے اور اس کے ساتھ سجدہ صف کر کے, اور اگر بڑی غلطی ہو تو دوبارہ نماز پڑھیں گے, لیکن آپ کو یہ اجازت آپ کا دین نہیں دیتا کہ آپ کہیں چلو امام تب بھول گیا, میں فٹافٹ اتحیات کر کے پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں. یو کانٹ ڈو دیٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمبولک ہے. تو دین کا تو پورا نظام ایسے ہی چلے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو نظام ہے 5 وقت کی نماز, اس میں اگر امام کی یہ حیثیت ہے تو پھر کسی بھی دینی جماعت کے اندر, دینی تحریک کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی کہ جو بھی امیر ہے, جو بھی کمانڈر ہے, اس کو مشورہ دیا جائے گا, لیکن اس کا حکم بہرحال مانا جائے گا, خواہ پسند ہو یا ناپسند ہو, صحیح لگے یا غلط لگے. ہاں اگر کوئی کفر والا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی, لیکن شارٹ آف دیٹ, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, بیعت خلافت بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی, اس کے الفاظ کیا ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, السمع و طاعت, سننے اور ماننے کی. اب ان دونوں موقعوں پر کیا ہوا تھا؟ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے, اور وہ ان کی اطاعت کا حلف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا, حالانکہ کوئی جنگ نہیں تھی. اور بیعت خلافت کے موقع پر بھی کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے انہی الفاظ سے بیعت کی, تو وہاں بھی کیا تھا کہ آپ نے والی مقرر کر دیے, گورنرز مقرر کر دیے, تو ان کی اطاعت کا حلف لیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, سننے اور ماننے کی, فی العسری والیسری, خواہ مشکل ہو یا آسانی, والمرشد والمکرہ, خواہ طبیعت میں آمادگی ہو یا موڈ نہ ہو, وعلی اثرت علینا, خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, ہم محسوس کریں کہ حق زیادہ ہمارا تھا کہ ہمیں کمانڈر بنایا جاتا, امیر بنایا جاتا, گورنر بنایا جاتا, نقیب بنایا جاتا, لیکن آپ نے کسی اور کو بنا دیا, I have to accept it. وعلی اللہ ننازع الامر علیہ, اور یہ کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ہم انہیں مشورہ دیں گے, لیکن جھگڑا نہیں کریں گے ان کے ساتھ. وَنَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنَّا, ہاں حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. اور یہ جو ملامت ہے, ویسے نکرہ استعمال کیا ہے وہاں پر آپ نے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت, لیکن خاص یہ اطاعت جو ہے یہ بھی ملامت کی بات ہوتی ہے. اداروں میں, خواہ وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں, ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جو شخص باس کی بے عزتی کر کے آئے اور اس سے لڑے جھگڑے, ذہن نارا آدمی ہے, یعنی سب لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اور جو باس کا کہنا مانے اور اس سے بات بات پر نہ جھگڑے, تو اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. یہ سرکاری بینچوں کا آدمی ہے, یہ آفیشل اسپوکس مین ہے, یہ چمچا ہے, یہ کرچا ہے, یہ چولی چک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملامت کے انداز ہے نا. تو اطاعت جس چیز کا نام ہے وہ یہی ہے, وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, وَلَا تَنَازَعُوا, اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو, فَتَفْشَلُوا, تو کیا ہوگا؟ ڈھیلے پڑ جاؤ. جب لسن اینڈ اوبے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر دشمن سمجھتا ہے کہ جب کمانڈر حکم دے گا تو یہ لڑے گا, اور اگر کسی فوج کے اندر بھی آرگومنٹ کا رواج ہو جائے تو وہ تو کوئی شوشہ چھڑے گا, چھوڑ دے گا, اور فوج آپس میں آرگومنٹ کرنے لگے گی اور اس کو واک اوور مل جائے گا. کسی بھی ادارے میں اگر ڈسپیوٹ ہو جائے
یہاں تک کہ کسی ادارے یعنی پرائیویٹ ادارے کے اندر یعنی بڑا بزرگ فوت ہو گیا، اب دو بھائیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھر اسی دن سے اس ادارے کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہ صبر کیا ہے؟ یہ اپنی رائے کے ایثار کا صبر ہے، یہ بہت مشکل صبر ہے۔ یعنی ہر انسان جو دیانتداری کے ساتھ اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے تارا توڑ کے لایا ہوں، لیکن اب اس رائے کا ایثار کرنا اللہ کے لیے، دین کے لیے مشکل کام ہے۔ لہذا فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو اپنے گھروں سے نکلے بطرن، اتراتے ہوئے، وریاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب خوشنما کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ، اور ان سے کہا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب آمنا سمنا ہوا دونوں گروہوں کا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنے پاؤں پر الٹے لوٹ گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، یعنی شیطان انسانی شکل میں آیا تھا قریش کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ جی بس میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، تمہیں گائیڈ کروں گا۔ تو جب اس نے دیکھے فرشتے اترتے ہوئے، اب باقی کفار تو فرشتے نہیں دیکھ رہے تھے لیکن شیطان کو تو نظر آ رہے تھے، تو وہاں سے بھاگ گیا دم دما کر اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو دین نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کو آپ دیکھیں، اس میں کوئی کیلکولیٹو سٹیپ نہیں تھا۔ ایک شخص پورے مکے میں ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام کے جو مکے کی عام روش سے ہٹ کر ہے۔ could someone ever think کہ یہ کامیاب ہو جائے گا کبھی اور مکے پر حاکم ہو جائے گا؟ لیکن ہوئے، کس سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوئے اور کہتے ہوئے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو پہلے ہو گزرے ہیں، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان اللہ لقوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو، اپنی کرتوتوں کو، اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور لوگوں پر لاگو ہوا تھا ان سے پہلوں پر، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ،
انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی نشانیوں کو، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً زمین پر بسنے والی سب سے بری مخلوق اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں، بسنے والے کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے، ثم ینقضون عہدہم من فی کل مرۃ، اور پھر ہر موقع پر اپنے عہد کو توڑا، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، فإما تثقفنہم فی الحرب، لہذا اگر تم قابو پالو ان پر لڑائی میں، فشرد بہم، تو انہیں سخت سزا دینا اور انہیں حواس باختہ کر دینا، من خلفہم لعلہم یذکرون، اور عبرت بنا دینا ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلیں گے، وہ بچ نکلے ہیں وقتی طور پر، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم کافروں کے خلاف اپنی امکان بھر ان کے مقابلے کے لیے استطاعت حاصل کرو، تیاری کرو، من قوت، زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر کے، ومن رباط الخیل، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، یعنی ریڈی کر کے، ترہبون بھی عدو اللہ وعدو لکم، تاکہ تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور تم نہیں خرچ کرتے کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، مگر وہ کہ وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، فَجْنَا لَهَا، تو پھر تم بھی ان کی طرف جھک جانا صلح کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی دشمن جب آپ کو صلح کے لیے بلائے تو ایک خطرہ ضرور رہتا ہے کہ کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو یعنی فیکٹس اینڈ گراؤنڈس دیکھ کر ان کی صلح کی پیشکش قبول کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ان کا ارادہ ہے آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آپ کی اور مومنوں کی مدد کی تھی پہلے بھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے ان کے دلوں کو جوڑا تھا، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا بھی تم خرچ کرتے ان کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے، ما الفت بین قلوبکم، تو آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر ابھارتے رہیے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 تو 1000 پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب کچھ وقت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اچھا اب تخفیف کر دیا اللہ نے تم پر، اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، فَيَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب اگر 100 ہوں گے تم میں سے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَيَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، البتہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ،
اب یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد کہ 70 قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. آپ نے اپنے معمول کے مطابق مشورہ فرمایا, اور مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ نے بڑی تاکید کی ہے مشورے کی کہ کسی اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو, خواہ ایک مسلمان سے کرو. اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں, خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں, اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا. یہ ہے کانفیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اعتماد اپنے ان دونوں ساتھیوں پر, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر. اچھا اب یہاں کیا ہوا, یہاں ان دونوں میں اختلاف ہوا. اول تو آپ نے جنرل مشورہ کیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی, شریف آدمی تھے اور انہیں کفر کا تجربہ نہیں تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ انہیں کفر کا تجربہ نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 18 مقامات گنے ہیں مولانا شبلی نے, کہ جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی آیات بعد میں نازل ہوئی, اور بعض مواقع پر جہاں اختلاف رائے تھا اس مقام پر حضرت عمر کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے. ہاؤ اٹ ہیپنڈ, سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لیکن پھر یہ حضرت عمر کی رائے جو ہے یہ کیسے سامنے آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی مومنٹ میں ایمان لے آئے, لہذا انہیں کفر کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور کافر کے دل میں اسلام کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مسلمانوں کے لیے کتنی عداوت ہوتی ہے, he had no idea. اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عداوت کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر ننگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے, تو he had the experience, کفر کا ایکسپیرینس تھا, لہذا کافر کتنے برے ہیں یہ حضرت عمر کو پتا تھا. لہذا حضرت عمر نے, حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں, لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا چاہیے. جن میں سے پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں, سروس لے لی جائے, اور باقیوں سے کچھ تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے بھی کہا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں, لیکن ہم ان کی ہماری لڑائی اللہ کے لیے, دین کے لیے ہوئی ہے, اب یہ ہمارے نہیں رہے. اور بڑی سخت رائے تھی, بڑی سخت رائے تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے, اور نام لے لے کر کہا. حد تو یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں, میں اپنے کزن فلانے کو قتل کروں, ابوبکر اپنے فلانے رشتہ دار کو قتل کرے. اللہ اکبر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرم تھی, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو بھی کفر کا کوئی تجربہ تو سوال ہی نہیں تھا, لہذا ایک حسن ظن. لہذا آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا, اور پھر یہ آیت نازل ہوئی, ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا, کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگے اور وہ انہیں چھوڑ دے حتی یسکن فی الارض, زمین کو رنگین کیے بغیر. تریدون عرض الدنیا, کیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ, اللہ تعالیٰ تو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی ہے, ایک حکم جاری نہ کر ہو چکا ہوتا کہ آپ کو اختیار ہے فیصلے کا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو تم نے جو تاوان لیا ہے کافروں سے اس کی وجہ سے اے مسلمانوں تم سب کو ایک بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, تو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور پاک سمجھ کر. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسری, کہو تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی نیکی پائے گا, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو تمہیں وہ جو تم سے لیا گیا ہے مال اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. ویغفر لکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر وہ ارادہ کریں تم سے خیانت کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فقد خان اللہ من قبل, اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے گرفتار کرا دیا انہیں تمہارے ہاتھوں. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم, بہت خوبصورت آیات ہیں. یعنی مہاجرین اور انصار کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے ان آیات میں وہ بڑے آنکھیں کھول دینے والا ہے.
ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین و انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کی رفاقت سے تمہیں کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو تمہارے ذمے ہے ان کو مدد کرنا سوائے اس قوم کے خلاف کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ اب جو ہے وہ عجیب سے حالات ہیں کہ اب انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یہ چیز باقاعدہ جو ہے یہ حصہ بن گئی ہے کہ سفارتی تعلقات بھی ہوں اور نیچے سے دونوں کو ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کی اجازت ہے، معاہدے بھی ہوئے ہوں اور پھر اس میں ہو، لیکن اسلام کی جو اصل روح ہے اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، رہے کافر وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر نہ کرو تم ہمارے احکام پر عمل تو برپا ہوگا تم پر فتنہ، تو برپا ہوگا فتنہ زمین میں، وفساد کبیر، اور بڑا فساد۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پناہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ماضی میں واقعہ تھا لیکن اس کا پریزنٹ میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ماضی ہی میں کیا جائے تو یہ مخصوص رہے مہاجرین و انصار کے ساتھ۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت و جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ جو جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں۔ یعنی سورت کے آغاز میں بھی یہی الفاظ آئے تھے نا کہ انفرادی سطح پر ایمان کے جو مظاہر ہیں ان کو بیان کر کے کہا تھا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ اب یہاں اجتماعیت کے اعتبار سے بھی حقیقی مومن کی تعریف آ گئی، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ان کے بعد اور ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں شامل ہو جائیں گے، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، مگر خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خونی رشتے نہیں ہیں، لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو وراثت کے قانون میں وہ جو 1/3 ہے وصیت کی جس میں گنجائش ہے، اس میں اپنے اس بھائی کے لیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن باقی 2/3 جو ہے وہ شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں میں تقسیم ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ مِنْكُمْ بَعْضُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مگر خونی رشتے جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے پر فائق ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔